अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आपके सेंटर्स में सर्दी कुछ कम हो गई है ना? बोले जी जी चले जी, शाबाश। ठीक है। अब कुछ दिन बाद तो आप अपनी क्लास से निकल के बाहर निकल के धूप में बैठ के क्लास अटेंड किया करेंगे। क्या ख्याल है? कौन कौन है? आपको ये किन्नू माइक बंद आजमाएं? देखो मुझे बता देती है। धूप में बैठ के किन्नू खाते हुए आज का क्लास जो फर्स्ट अटेंड करें। हमने लिखे थे। चले जी, शुरू करते हैं। सबक नंबर 3 ए। बोलने की आवाज नहीं आनी चाहिए आप लोगों चले, अब अपने या तो माइक ऑफ रख ले, वैसे माइक ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल खामोशी चाहिए, ठीक है? जब मैं कहूंगी कुछ पूछूंगी तब आपने बोलना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबक नंबर 3 ए। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज के इस सबक में हमें पढ़ना है आज के सबक में हम पढ़ेंगे सूरत फातिहा की आयत नंबर 4 और 5। उसके बाद ग्रामर वाला हिस्सा होगा और उसमें हम कुछ नए किस्म के इसम सीखेंगे, जिन्हें कहते हैं इसम ज़मीर मुत्तसिला, जोड़ के लिखे जाने वाले आसान लफ्ज सीखे, जोड़ के लिखे जाने वाले ज़मीर। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। आज की क्लास इतनी सादा है, इतनी फास्ट लर्निंग भी इसमें होगी आपकी इंशाल्लाह, कि इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 6 नए लफ्ज सीखने हैं। 6 नए लफ्ज 1 घंटे में सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, और फिर उन 6 नए लफ्जों की बार बार सारा हफ्ता प्रैक्टिस करते रहना, ये भी मुश्किल काम नहीं है। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी कर लेता है ना। तो दे इससे महसूस करें कि कुरान कितना आसान है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हम सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह इस तरह हमने मुस्तकिल थोड़ा थोड़ा करते हुए इंशाल्लाह पूरा कुरान सीखना है। इस सबक में 6 नए लफ्ज हैं, लेकिन ये 6 नए लफ्ज कुरान में 3451 दफा आए हैं। तो हम शुरू करते हैं। अगर हम सूरतुल फातिहा को अच्छे तरीके से सीख लें तो हमें क्या मदद मिलेगी? सूरह फातिहा से, सिर्फ सूरत फातिहा सीखने से हमें कुरान के 9000 लफ्ज सीखने को मिलेंगे। इस बात का मतलब ये है कि जो अल्फाज सूरत फातिहा में आए हैं वो कुरान में, बाकी सारे कुरान में 9000 दफा मौजूद हैं। वो ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है उसी की एक निशानी है कि हमें ये जिन अल्फाज को उन्होंने रेड किया हुआ है, ये वो अल्फाज हैं जो आप सूरत फातिहा में सीख लेते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं बाकायदा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तो वो सबक है ना, आसान तरीन सबक, जो आप में से हर एक को आता है, सबको याद है। तो ये भी एक आसानी है कि हम नमाज के जरिए कुरान का तर्जुमा सीख रहे हैं। मालिक, मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी मालिक है, यौमी दिन का, अद्दीन बदला के। कितना आसान तर्जुमा है। मालिक है दिन का, बदला के। ये जो मालिक लफ्ज है ना, इसको गौर से देखिए कैसे लिखा हुआ है। ये मीम के ऊपर खड़ी जबर है, लाम के नीचे जेर है। अहम बात यही है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे ये सामने लिखा हुआ है, मीम अलिफ मा। ये जो मालिक होता है ना, इसका मतलब होता है
وہ والا مالک جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جس کا کسی چیز پہ اختیار ہوتا ہے، جو چیز کسی کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے۔ آہ، جیسے آپ اس سینٹر میں آتی ہیں، آپ اپنے ساتھ کوئی کتابیں، اپنا کوئی بیگ، کوئی ہینڈ بیگ، کوئی بستہ لے کے آتی ہوں گی نا، تو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی جو بہن ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس بیگ کی مالک میں ہوں۔ وہ بیگ کی مالک آپ ہی ہیں جس کا بیگ ہے۔ تو یہ جو مالک لفظ ہوتا ہے، یہ وہی والا مالک ہوتا ہے۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں آنر، اور آسان لفظوں میں بتاؤں تو جس کی جو چیز پراپرٹی ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، آنر ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ لفظ کس کے لیے بولا گیا؟ مالک، مالک ہے۔ کس چیز کا مالک ہے؟ یوم کا۔ اگلا لفظ ہے یوم۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، دن کا مالک ہے، دن کا۔ یوم لفظ بھی مشکل نہیں ہے۔ مالک لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، یوم کا لفظ بھی کسی نہ کسی شکل میں ہم اردو میں بولتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یوم عید، اس کا مطلب ہوتا ہے عید کا دن۔ یوم آخرت، آخرت کا دن۔ تو یہ وہی والا لفظ ہے یوم۔ یوم کا مطلب دن۔ جب میں اس طرح بولوں نا تو آپ بے شک اونچی آواز میں نہ بولیں، لیکن جہاں جہاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی ہلکی آواز میں اس کو ریپیٹ ضرور کیا کریں کہ یوم، یوم کا مطلب دن، مالک، مالک کا مطلب ہے مالک۔ تو یہ یوم کیا ہے؟ واحد۔ یوم کیا ہے؟ واحد۔ اور ایام اس کی جمع ہے، ایام اس کی جمع ہے۔ میرے ہاتھ کے اشارے نظر آتے ہیں آپ کو؟ مجھے اپنی ویڈیو نہیں نظر آ رہی ایکچولی۔ تو یوم ہو گیا دن، اور ایام اس کی جمع۔ ٹھیک ہے، یہ ایام کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں۔ تو یوم واحد، ایام جمع، مالک ہے دن کا۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ الدین۔ یہ بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے۔ الدین، بدلہ کے۔ اسلم، الدین کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب کیا ہے؟ بدلہ، بدلہ۔ پہلا مطلب بدلہ، دین کا مطلب بدلہ۔ دوسرا مطلب ہے زندگی کا نظام۔ زندگی کا نظام کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام، یعنی ایسا سسٹم جو آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، وہ زندگی کا نظام۔ اور ایسا نظام صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام کا دین، دین اسلام۔ تو دین کے دو مطلب ہوئے، بدلہ اور زندگی کا نظام۔ لیکن یہ جو سورت فاتحہ میں اس جگہ پہ یہ لفظ آیا نا، یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ دوسرے والا نہیں کریں گے، زندگی کا نظام نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ ہم کہیں گے بدلہ۔ ٹھیک ہے، مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کا، بدلہ کے، بدلہ کے دن کا مالک ہے۔ آپ اس لفظ کو اچھی طرح سیکھ لیں آج۔ الدین، بدلہ، نظام زندگی۔ تو یہ قرآن میں 92 دفعہ آیا ہے، 92 ٹائمز۔ تو آپ کو ایک ایک لفظ سے نا بہت بہت دفعہ ہیلپ ملے گی قرآن پڑھتے ہوئے انشاءاللہ۔ اب یہ جو آیت ہم نے سیکھی ہے مالکی یوم الدین، اسے ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ آپ تصور کریں، کس کو؟ مالک کو۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس کو تصور کر کے دیکھیں، محسوس کر کے دیکھیں، پھر اس حساب سے دعا کریں، اپنا احتساب کریں، یعنی اپنا حساب کریں، پلان بنائیں کہ میں کیسے اب مالکی یوم الدین والی آیت پہ میں کیسے عمل کر سکتا ہوں، اس کو کس طرح دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں تبلیغ کرتے ہوئے۔ تو دین کے دو معنی ہیں، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ، اور برے کام کا برا بدلہ۔ دوسرا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے اسلام۔ جب قیامت آئے گی، صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، آنر سب کا اللہ ہی ہوگا، اور اسی کی حکومت ہوگی اس دن، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔
اب یہ بات سن کے آپ کے ذہن میں آیا تو ہوگا کہ اللہ تو آج بھی مالک ہے، اللہ کی تو حکومت آج بھی ہے، اللہ تو آپ بھی انصاف ہی کرتا ہے۔ لیکن آج اور قیامت کے دن، بدلے کے دن میں فرق یہ ہوگا کہ حقیقت میں تو آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ نہ کچھ اختیار ضرور دیا ہوا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا، اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے آپ اور میں بھی آج کسی نہ کسی حد تک کسی چیز پر اختیار رکھتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کچھ فیصلے خود لے سکتے ہیں، اپنے کام خود کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کسی کا کسی چیز پہ کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا، نہ اپنے رشتہ داروں پہ، نہ اپنے والدین کا اولاد پہ، نہ اولاد کا اپنے باقی کوئی رشتہ داروں سے، کسی کا کسی پہ کوئی اختیار نہیں رہے گا، ہر اختیار ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کے پاس اختیار ہوگا ہر طرح کا۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی دیکھیں اختیار